اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین یا رب العالمین. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً و سہلاً مرحبا. کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. آج کا دن کیسا گزرا؟ مجھے یقین ہے کہ روزہ بڑا خاص الخاص ہوگا اور گزشتہ رات کی پرنور ساعتوں میں خوب عبادت کا مزہ بھی لیا ہوگا، اور ان خاموش لمحوں میں آپ نے اپنے رب سے بہت باتیں کی ہوں گی، عاجزی اور تشکر کے سجدے کیے ہوں گے، دعاؤں میں اپنی پوشیدہ پریشانیوں اور تکالیف کا اظہار کیا ہوگا، دل میں چھائی فکروں کو بھی منشن کیا ہوگا، روح کی بے چینی اور اضطراب کا ذکر کیا ہوگا، پوشیدہ اور ظاہر گناہوں پر
اظہار ندامت کیا ہوگا، اس کی رحمتوں اور بخششوں کا سوال کیا ہوگا، اور گناہوں کے کفارے کے طور پر آنسوؤں کا نذرانہ بھی دیا ہوگا۔ اور یہ سب کرنے کے بعد ایک عجیب سی خوشی اور طمانینت محسوس کی ہوگی، کیونکہ وہ جو قریب مجیب ہے رگے جاں سے بھی قریب ہے۔ اس نے خود ہی تو کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس نے خود ہی تو کہا ہے مانگو میں دوں گا، اس نے خود ہی تو کہا ہے پکارو میں جواب دوں گا۔ شرمندگی کا احساس، ندامت کے آنسو، غلطی کا اعتراف اس کو بہت پسند ہے۔ بس ان خاص راتوں کے قیمتی انعام مل جائیں، گناہوں سے معافی، دوزخ کی آگ سے چھٹکارا اور بخشش کا پروانہ مل جائے تو سمجھو یہ محنتیں لا حاصل نہیں رہیں اور یہ عبادتیں سفل ہوئیں۔ آپ سے ہماری اس ملاقات کا مقصد بھی ان خوبصورت راتوں کے اوقات کو پروڈکٹیو بنانا ہے، ایک ہی طرح کی عبادت کی مونوٹنس کو ختم کرنا ہے، تاکہ خشوع اور یکسوئی سے راتوں کا قیام اور باقی عبادات کی جا سکیں۔ اس پروگرام کا مقصد آپ کو کسی خاص طرز کی عبادت سکھانا نہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ مل جل کر پچھلے سبق کو دہرانا اور بھولے سبق کو دوبارہ یاد کرنے کا بہانہ ہے، کیونکہ دعاؤں، اذکار اور تسبیحات کی فضیلت اگر یاد نہ رہے تو انہیں خلوص، محبت، ذوق و شوق اور پابندی سے پڑھنا تقریباً مشکل ہی ہوتا ہے۔ ہم انہیں معمولی یا چھوٹا سمجھتے ہیں اور پھر ان کو استقامت سے صبح و شام دہراتے ہی نہیں، نمازوں کا حصہ ہی نہیں بناتے۔ اس پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تھنک سمارٹ، وقت کم اور مقابلہ سخت ہے۔ تھوڑے وقت میں وہ کون سے اعمال یا اذکار ہیں جو ہمارے لیے حسنات کے پہاڑ جمع کر دیں گے اور ہم اپنے نامہ اعمال کو وزنی کر سکیں گے اور ہم جنت میں جا سکیں گے۔ تو چلیں پھر جنت کا راستہ تو علم کا راستہ ہے، اور علم کا راستہ استاد کی رہنمائی میں خوبصورت بھی ہوتا ہے اور پر اثر بھی، اور استاد کی رہنمائی ہمارے اندر سوچ، فکر، تدبر اور تفکر کے کئی دریچے کھولتی ہے۔ تو چلیے اگر تیار ہیں تو چلتے ہیں اپنی محترم استاذہ فرحت ہاشمی کے پاس اور سنتے اور جانتے ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں کچھ مزید فضائل اور اہم نکات۔ سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے کل ٹوٹا تھا۔ تفسیر لیلۃ القدر، استاذہ فرحت ہاشمی، بسم اللہ۔ سورۃ القدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ انا، بے شک ہم نے، انزلناہ، نازل کیا ہم نے اسے، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، وما، اور کیا چیز، ادرا کا، بتائے آپ کو، ما کیا ہے، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر، بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینوں سے، تنزل، اترتے ہیں، الملائکۃ، فرشتے، والروح، اور روح یعنی جبریل، فیہا، اس رات میں، باذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے، من کل امر، ہر کام کے لیے، سلام، سلامتی ہے، ہیا، وہ، حتی، یہاں تک کہ، مطلع، طلوع ہو جائے، الفجر، فجر۔ سورۃ القدر کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، تو جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ مدنی سورت ہے۔
یعنی لیلۃ القدر کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، اور فضیلت بیان کر کے ایک طرح سے جو انڈائریکٹلی عبادت کی طرف توجہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور خاص طور پر رمضان کی راتوں میں اس کو تلاش کرنا. تو روزے کب فرض ہوئے تھے؟ 2 ہجری کو. تو یہ سورت پھر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات کی طرف اشارہ کرتی ہے اور اس کی فضیلت کی طرف. تو اس بنا پر علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ مدنی سورت ہے. اور سورت کا نام جو ہے سورت القدر ہے. قدر تقدیر کے معنوں میں بھی آتا ہے. اور تقدیر کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ عقیدہ واسطیہ یاد کریں. تقدیر کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے. تقدیر پہ ایمان ہے نا، تو پھر یہ چیزیں بار بار دہراتے رہیں تاکہ ہمیں بھولے نہ اور ہمارا ایمان مکمل رہے. چلیں قریب سے شروع کرتے. ایک ہوتی تقدیر یومی، کل یوم ہوا فی شأن، تقدیر یومی. اس کے بعد کون سی ہوتی ہے؟ سنوی یا حولی. التقدیر الحولی، حول عام کو کہتے ہیں نا، یعنی سال کو کہتے ہیں. سنوی. اور یہاں کس تقدیر کی طرف اشارہ ہے اس صورت میں؟ اسی سنوی کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت فرشتے اترتے ہیں من کل امر، ہر حکم لے کر. اور ایک ہوتی ہے تقدیر عمری. یہ کہاں لکھی جاتی ہے اور کب ہوتی ہے؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہے تقدیر شامل کونی، تقدیر کونی جو پوری کائنات سے متعلق ہے، اور یہ وہ ہے جسے لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا 50,000 سال پہلے. تو وہ کیا ہے؟ تقدیر شامل کونی، پوری کائنات سے متعلق. اور اس کے بعد عمری، جب ہم دنیا میں آتے ہیں، اور پھر ہر سال کی حولی، اور پھر ہر دن کی. تو القدر کا ایک معنی تقدیر بھی ہے، یعنی اس میں تقدیر کے فیصلوں کی بات ہے، اس لیے اس کو سورۃ القدر کہا جاتا ہے، یعنی سالانہ فیصلوں کی رات. اسی لیے اس کو لیلۃ الحکم بھی کہا جاتا ہے. حکم یعنی دنیا کے انتظام سے متعلق جو کام اس سال کے لیے مقدر ہیں، وہ فرشتے اس رات کو لے کر اترتے ہیں. سالانہ بجٹ اس کے نفاذ کی تعین کے لیے. پھر قدر کا معنی قدر و منزلت بھی ہے، شرف بھی ہے، شرف اور منزلت، مقام. کیونکہ اس رات قرآن مجید نازل ہوا، اس لیے اس رات کو بہت بڑا شرف اور مقام حاصل ہے. آگے مزید وضاحت بھی ہوگی. تو اس میں لیلۃ القدر کی فضیلت کا ذکر ہے. اور قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہوتا ہے، کیونکہ کثرت سے زمین پہ فرشتے اترتے ہیں تو زمین تنگ ہو جاتی. آغاز کس سے ہوتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے اتارا. کسے؟ قرآن مجید کو. کب اتارا؟ لیلۃ القدر میں. اب یہ بتائیے کہ قرآن کی وجہ سے اس رات کی اہمیت اور فضیلت ہے، یا اس رات کی وجہ سے قرآن کی اہمیت ہے؟ یس، قرآن کی وجہ سے. یعنی جس رات میں قرآن اترا وہ رات سارے سال کی راتوں سے بہتر ہے. اس سے قرآن کی فضیلت، اہمیت، اس کے اکرام کو پتہ چلتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انا، ہم نے. ہم کا صیغہ کب استعمال ہوتا ہے؟ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ہم یہ کام کریں گے. شاہانہ انداز ہے، عظمت کے لیے، اسلوب المعظم ہوتا ہے یہ. اور یہ صیغۃ العظمہ اس کو کہتے ہیں. انا جب سنگولر اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے یا سامنے والے کے لیے تو وہ عظمت کے لیے ہوتا ہے، احترام کے لیے ہوتا ہے. انا انزلناہ، بے شک ہم نازل کیا ہم نے اس کو. تاکید ہے اس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود نہیں لکھا. کب اتارا ہے؟ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں. کہاں سے اتارا ہے؟ کہاں سے اتارا ہے؟ لوح محفوظ سے. کہاں پر اتارا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں بیت العزت میں. آسمان دنیا میں ایک بیت العزت ہے، اس میں. لیکن اس میں کوئی حدیث مرفوع نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں. یہ ان کا قول ہے. اور دوسرا یہ کہ نزول قرآن کا آغاز ہوا اس رات میں. لوح محفوظ سے پورا کہاں اترا؟ بیت العزت میں پورا آ گیا.
اور وہاں سے حسب ضرورت 23 سال کے اندر اترا کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے اتارا ہے لیلۃ القدر میں، قدر و منزلت کی رات میں، اس رات میں جس میں لوگوں کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس رات میں سال بھر کی آنے والی باتیں عالم بالا میں مقدور اور معین کی جاتی ہیں، کسی کا مرنا، بیمار ہونا، رزق کی فراہمی وغیرہ. اور چونکہ اس رات میں بہت فرشتے اترتے ہیں، یہاں تک کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے ان کے لیے، تو اس بنا پر بھی اس کو قدر تنگی کے معنوں میں قدر علیہ رزقہ پیچھے پڑ چکے ہیں، تو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. یعنی فرشتوں کے نزول کی طرف اشارہ ہے اس میں، اور ویسے بھی سورت خود بھی بتا رہی ہے. اور سال بھر کے فیصلوں کی بات سورت الدخان سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اور اس میں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت والے فیصلے کو الگ کیا جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت تفسیر تھی. کتنی باتیں ایسی تھیں جو پہلے معلوم نہیں تھیں، اور کچھ معلوم تھی مگر مجھے بھول گئی تھی. مثلاً یہ کہ تقدیر بھی 4 طرح کی ہوتی ہے، اور یہ کہ لیلۃ القدر کی اہمیت قرآن کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ عظیم کتاب کا نزول اسی رات میں ہوا، اور یہ کہ یہ فیصلوں کی رات ہے، اور پھر یہ کہ مکرم فرشتوں کا اترنا اس بابرکت رات میں اتنا کہ زمین تنگ پڑ جائے. سوچیں تو بھلا وہ کیا رات ہوگی اور وہ کیا سما ہوگا. اور یہ سب اس رات کی عظمت کا ثبوت ہی تو ہے. سبحان اللہ. تو چلیں پہلے تو دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں شب قدر نصیب کر دے، ہمیں وہ رات دکھا دے اور توفیق دے دے کہ ہم اسے پا لیں. تو پھر کیا خیال ہے، بانصیب ہونے کے لیے تیاری بھی تو پرفیکٹ ہونی چاہیے. تو یہ سسٹر امرین اور سسٹر رفعت، آپ ہلکی ہلکی سی آواز میں کیا ڈسکس کر رہی ہیں؟ جی سسٹر سبھین جی، ہم یہ بات کر رہی تھیں کہ چونکہ ہماری رات تو مغرب ہی سے شروع ہو جاتی ہے، تو ہم کیسے پلان کریں کہ مغرب سے عشاء تک کا ٹائم بھی ہماری عبادت بن جائے، اور ان قیمتی راتوں کے یہ قیمتی لمحات ضائع نہ ہوں، اور ہم ان کے اجر سے بھی محروم نہ رہیں. سسٹر امرین جی، آپ نے اپنے لیے جو پلان کیا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ ہم سب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. جی بالکل. نارملی کیا ہوتا ہے کہ مغرب روزہ افطار اور کھانا کھانے کے بعد تاخیر سے ادا کی جاتی ہے. دن بھر آپ نے روزہ رکھا، مگر جب اجر ملنے کا وقت آیا تو ہم ایسی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے جس سے اجر ضائع ہونے کا خدشہ ہے. لہٰذا روزہ کھجور کے ساتھ افطار کر کے پانی وغیرہ پی کر مغرب وقت پر ادا کی جائے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا وقت پر نماز ادا کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں سے ہے. نماز ادا کرنے کے بعد نماز کے بعد مسنون اذکار کیے جائیں. اس کے لیے آپ ایاک نستعین کتاب میں سے مدد لے سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو الحمدللہ اس کی جو ہے وہ ایپ بھی موجود ہے جو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. وہاں سے دیکھ کر پڑھیں، اور انہیں یاد کرنے کا ٹارگٹ بھی آپ رمضان میں سیٹ کر سکتے ہیں. آیت الکرسی اور معوذتین تو الحمدللہ ہماری روٹین میں شامل ہیں، مگر بہت سے دیگر اذکار بھی سنت سے ثابت ہیں جن کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. یہ تو بہت ہی اچھی باتیں بتائیں آپ نے، اور میں نے اپنے پاس نوٹ بھی کر لی ہیں تاکہ میں بھول نہ جاؤں. پھر میں سوچتی ہوں کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہم ان قیمتی گھڑیوں کو ضائع کرنے سے بچا لیں. مغرب کے بعد یا دن بھر میں جو بھی کام کریں وہ عبادت میں شمار ہو سکتے ہیں اگر ہم اس میں نیت اللہ کی خاطر کر لیں. اس زمن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا مجھے بہت پسند ہے اور مجھے بہت تسلی بھی دیتی ہے. اور کون سی دعا ہے؟ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا.
اے اللہ آپ میرے سارے عمل کو صالح بنا دیں اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لیں اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھیں۔ اب دیکھیں نا، کھانا پینا بظاہر لگتا ہے کہ دنیا کے کام کاج ہیں، مگر میرا دین اتنا خوبصورت ہے کہ محض نیت خالص کرنے سے یہی دنیا کی عادت کے کام عبادت بن جائیں گے۔ کھانا اللہ کے ذکر کے ساتھ شروع کریں اور سنت کے مطابق بھوک چھوڑ کر کھائیں تاکہ طبیعت بوجھل نہ ہو، ورنہ کیا ہوگا؟ سستی اور ڈکار کی وجہ سے رات کے قیام میں خلل واقع ہو سکتا ہے۔ کھانے پر اپنے رب کا شکر ادا کریں اور گھر والوں کی خوش دلی اور اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے اجر کی امید رکھتے ہوئے خدمت کریں۔ اور بچوں والی مائیں اکثر کرتی رہتی ہیں نا کہ میرا سارا وقت بچوں کے ساتھ ہی لگ جاتا ہے، تو وہ پریشان نہ ہوں، بچوں سے پیار اور شفقت سنت سمجھ کر کریں۔ مائیں اچھا اخلاق اور نرمی نیکی سمجھ کر اپنائیں گی تو اجر ہی اجر ہے۔ جب بھی شوہر اور بچوں کو دیکھیں تو مسکرا کر دیکھیں، یہ بھی تو صدقہ ہے نا جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اور ان تمام ضروری کاموں میں گزری گھڑیوں میں یاد رہے کہ ذکر الہی نہیں بھولنا، فکر نہیں ذکر انشاءاللہ۔ کھانا وغیرہ کھا کھلا کر کچن کو وائنڈ اپ کر کے قیام اللیل کے لیے تازہ دم ہو جائیں گے۔ غسل کر لیں یا وضو کر لیں، خوشبو لگائیں، مگر یاد رہے کہ خواتین ایسی خوشبو نہیں لگائیں گی جو نامحرم تک جائے، ورنہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کریں گے۔ یہ تو ہوا ہمارا مغرب سے عشاء تک کا وقت کہ کیسے گزاریں، اور عشاء سے آنورڈز الحمدللہ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آپ دونوں نے بہت خوبصورت باتیں بتائیں اور میں نے بھی ان کو نوٹ کر لیا۔ اب یہ سوچتی ہوں کہ پرائیورٹیز کے خانے میں کیا لکھوں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ ہر شخص اپنے حالات کے مطابق، اپنی پریورٹیز کے مطابق جو ہے وہ ٹارگٹ سیٹ کر سکتا ہے۔ جیسے میں نے اپنے لیے جو ہے وہ 30 جز کی صورتوں کو یاد کرنے کا ٹارگٹ رکھا تھا تاکہ آخری جز کی صورتوں کو پکا کر کے اپنی نماز میں شامل کر سکوں اور لمبے قیام کا مزہ حاصل کروں۔ یا ہمارا ٹارگٹ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم کوئی بری عادت اپنی زندگی سے نکال دیں، مثلاً غصہ کرنا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی یا غیبت کرنا۔ ہم تو انہیں ایسے جانے نہ جانے میں کر ہی جاتے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ 30 جز کی دہرائی تو میرا بھی ٹارگٹ تھا، اور جہاں تک سوال ہے تقویٰ کے حصول کے لیے تزکیہ نفس کا، وہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اندر کی صفائی تو ہونی ہی چاہیے۔ تو میں نے ابھی سے اپنے لیے سوچ لیا کہ میں اپنی پرائیورٹیز میں ایسی کون سی بات لکھوں گی جو مجھے ہر حالت میں اسی رمضان میں چھوڑنی ہے۔ تو چلیں، اب رہ گئی دعائیں، تو اس کے لیے ایسا کرتی ہوں کہ سسٹر افشین سے پوچھتی ہوں اور انہی سے کچھ مدد لیتی ہوں۔ جی سسٹر سبھین، آج کے دن کے لیے بھی ہم نے دعاؤں کو 3 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا ہے انشاءاللہ، اور کل جو ہم نے استغفار کی دعا پڑھی تھی وہ تو ہم سب کو بائی ہارٹ یاد ہے الحمدللہ، جس کو ہم ان 10 دنوں میں صبح شام اٹھتے بیٹھتے پڑھیں گے۔ اور آج جو استغفار کی دعا ہے وہ ایک نئی دعا ہے، اور نئی دعا سیکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان زیادہ خشوع سے، بغیر اکتائے ہوئے دل سے مانگتا ہے۔ تو آج کی دعا کے بارے میں سب سے پہلے ہم یہ حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ قائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اگرچہ وہ میدان جہاد سے ہی فرار کیوں نہ ہوا ہو۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ میدان جنگ سے بھاگنا ایک کبیرہ گناہ میں شمار ہوتا ہے، تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دعا کے ذریعے کبیرہ گناہ کو معاف کر سکتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ دعا مانگتے وقت بس ہمیں یقین اور تکرار کے ساتھ مانگنا ہے کہ اللہ اس رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ پھر ہماری دوسری کیٹیگری کہ اللہ سے گناہوں کی معافی کے بعد پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، جس نے ہمیں توفیق دی، ہمیں موقع دیا اس بابرکت مہینے میں کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔
تو اس عبادت کو ادا کرنے کا بھی تو شکر ادا کرنا ہے نا ہم نے. تو اس کے لیے بھی یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور اس کے ساتھ اس دعا کا بیک گراؤنڈ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث کے ساتھ ہے جو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کلمات کہنے والا کون ہے؟ جماعت میں سے ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول میں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان پر حیرت ہوئی ہے کہ ان کلمات کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے جب سے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو میں نے ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا. اور آپ دیکھیں کہ ہم یہ کلمات عید کی تکبیرات میں پڑھتے ہیں، تو ہم نے انشاءاللہ ان راتوں میں بھی اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ. چلیے اب آپ کے ساتھ ایک اور دعا جو کہ بہت جامع، مسنون اور بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج کل رمضان کے مہینے میں ہم سب تہجد عطا کرنے کی دعا کو پختہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو آج یہ دعا سیکھ کر ہم اپنے تہجد کے وقت کو اور زیادہ بابرکت اور فضیلت والا بنا سکتے ہیں. اس دعا کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کے بعد یہ دعا پڑھتے اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق ولقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اب اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اے میرے اللہ، ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے زیبا ہے. تو آسمان و زمین اور ان میں رہنے والی تمام مخلوق کا سنبھالنے والا ہے، اور ہم تمام کی تمام بس تیرے ہی لیے مناسب ہے. آسمان و زمین اور ان کی تمام مخلوقات پر حکومت صرف تیرے ہی لیے ہے اور تعریف تیرے ہی لیے ہے. تو آسمان و زمین کا نور ہے اور تعریف تیرے ہی لیے زیبا ہے. تو سچا ہے، تیرا وعدہ سچا، تیری ملاقات سچی، تیرا فرمان سچا ہے. جنت سچی ہے، دوزخ سچ ہے، انبیاء سچے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور قیامت کا ہونا سچ ہے. اے میرے اللہ، میں تیرا ہی فرما بردار ہوں اور تجھی پر ایمان رکھتا ہوں. تجھی پر بھروسہ ہے، تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں. تیرے ہی عطا کیے ہوئے دلائل کے ذریعے بحث کرتا ہوں اور تجھی کو حکم بناتا ہوں. پس جو خطائیں مجھ سے پہلے ہوئیں اور جو بعد میں ہوں گی ان سب کی مغفرت فرما، خواہ وہ ظاہر ہوئی ہوں یا پوشیدہ. آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا تو ہی ہے، معبود صرف تو ہی ہے. آمین. سبحان اللہ. اتنی خوبصورت دعا جس میں ہم توحید کا اقرار بھی کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ملکیت، اس کی قدرت، طاقت کا اظہار بھی ہے. اور سبحان اللہ، آج کا افضل عمل بھی اللہ کی توحید پر دلالت کرتا ہے.
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 10 बार सूरतुल इखलास की तिलावत करेगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके लिए जन्नत में एक महल तामीर करेगा। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, फिर हमारे पास जन्नत में बहुत से महल्लात होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल्लाह के पास इससे भी ज्यादा और बेहतर है। एक और हदीस से पता चलता है, अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि एक सहाबी ने सुना कि एक दूसरे सहाबी सूरह कुल हुवल्लाहु अहद बार बार पढ़ते हैं। जब सुबह हुई तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया। वो सहाबी इस सूरत को कम समझते थे, लेकिन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये कुरान मजीद के 1/3 हिस्से के बराबर है। सुभान अल्लाह। कितनी खुशी मिलती है इस हदीस को पढ़कर। हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो चाह के भी 1/3 कुरान पढ़ सके एक रात में, मगर ये सूरत पढ़ने से हम 1/3 कुरान पढ़ने के बराबर अजर हासिल कर सकते हैं। मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हमें बाकी कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं, बल्कि यहाँ बात अजर की है और मजमून के एतबार से ये 1/3 के बराबर है। तो सिस्टर फातिमा, इसका मतलब यह है कि अगर मुझे एक महल जन्नत में चाहिए तो बस मैं 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लूं, 5 महल चाहिए तो 50 मरतबा पढ़ लूं? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तादाद बता दी। हमारी नीयत इसमें कमी या ज्यादती की नहीं होनी चाहिए। और जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तादाद मुअय्यन नहीं की, जैसे कल हमने सीखा कि रुकू और सुजूद को लंबा करने के लिए हम सुब्हान रब्बियल अज़ीम और सुब्हान रब्बियल आला 3 बार पढ़ने के साथ साथ मजीद अज़कार भी कर सकते हैं, तो वहां हम अपनी मर्जी से जितना चाहें पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं। सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर कोई तादाद मुकर्रर नहीं, भले 2 दफा पढ़ें, 10 दफा पढ़ें या 15-20 दफा पढ़ें? बिल्कुल, आप जितना लंबा क़ियाम और सुजूद करना चाहती हो, उतना ही जिक्र की कसरत को बढ़ा दें। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो मैंने तो ये सारी की सारी बातें नोट कर ली हैं, क्योंकि मेरी जो कल की कन्फ्यूजन थी वो भी दूर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये सोचती हूँ कि इन 10 रातों में अगर हम एक-एक दिन एक-एक महल भी जन्नत का बना लें, तो 10 रातों के बाद हमारे पास जन्नत में 10 महल होंगे। सुभान अल्लाह! तो कितना मज़े की बात हो जाएगी। पता ही नहीं चला कि सीखने सिखाने में वक़्त बिल्कुल गुज़र गया। आज की दुआएँ, अस्कार, तस्बीहात जानने के बाद मेरा दिल कर रहा है कि ये खजाना कभी खत्म ही ना हो। सच में जो प्लानर मैं फिल कर रही हूँ वो प्लानर कम और ट्रेयर बॉक्स ज्यादा लगने लगा है। याद करने का तरीका इन दुआओं का ये है कि हम अपने जितने भी सुनने वाले हैं उनके साथ ये सारी दुआएं शेयर कर लेंगे। वो इनके प्रिंट आउट्स ले लें और उसके बाद अपनी नमाज की जगह पर अपनी नमाज की टोकरी में कहीं साइड के ऊपर जो उन्होंने दुआओं की किताबें शिताबें जहाँ रखी हुई हैं वहां रख लें और फिर इनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें इंशाअल्लाह। तो बस वक्त हमारे पास तकरीबन खत्म ही होता जा रहा है। तो ऐसा करते हैं कि इस दुआ के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आज आज का प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे कि ए अल्लाह, अपनी मोहब्बत को हमारे लिए हर चीज़ की मोहब्बत से बढ़ा दे। हम में अपना खौफ हर चीज़ के खौफ से ज़्यादा कर दे। दुनिया की हर तलब पर अपनी मुलाकात का शौक गालिब कर दे। और जब दुनिया वालों को उनकी दुनिया से ठंडक दे, तो तू हमारी आंखों की ठंडक अपनी इबादत में रख दे। और इस दुआ के साथ कि हम सब जो अल्लाह की रज़ा के मुतलाशी हैं, उसके गुस्से और गज़ब से ख़ाइफ़ हैं, उसकी नाराज़गी से बचना चाहते हैं, उसकी रहमत के मुंतज़िर हैं, उसकी नज़र करम की आस लगाए बैठे हैं कि वो रहीम है, वो करीम है, वो गफूर है, वो अजीम है, वो बुजुर्गी, इज्जत और गलबे वाला है, वो नरमी और एहसान करने वाला है, वो करीब व मुजीब है। वो हमारी तमाम खताएं, तमाम नाफरमानियां, तमाम नादानियां, तमाम गलतियां, तमाम कोताहियां माफ कर दे, हमसे दरगुजर फरमाए, हमें बख्श दे, हमें आग और अजाब से बचा ले। आमीन या रब्बल आलमीन। और अल्लाह हमें अपनी पसंद का बना ले। आमीन या रब। परवरदिगार आप सबको अपनी बेहतरीन आफियत और आसानियों में रखिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.